بہت مبارک حالت ہے یہ کہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس بھی نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھے، اور آدمی اللہ کے خوف سے بھی خالی نہ ہو کہ گناہوں پہ جرت کرنے لگ جائے، جری ہونے لگ جائے۔ خوف ہو اپنے گناہوں پر، امید ہو اللہ کی رحمت سے، بہت مبارک حالت ہے۔ گناہ تو ہو جائے گا، انسان ہے، گناہ تو ہو جائے گا، لیکن اس گناہ پہ ڈر شروع ہو جائے کہ کیوں ہو گیا، گناہ پر اللہ کی پکڑ ہو جائے گی۔ یہ جو خوف ہے یہ بڑی مبارک حالت ہے، اور اتنا خوف بھی نہ ہو کہ آدمی مایوس ہو جائے کہ میری تو بخشش ہی نہیں ہوگی، میری تو اللہ معاف ہی نہیں کرے، رحمت سے بھی امید۔ تو یہ جو حالت ہے یہ بڑی مبارک حالت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری یہ حالت ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا کا اور اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی ہے، تو اللہ اس سے تمہیں ضرور محفوظ رکھیں گے جس سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی رحمت سے بھی نوازیں گے۔ حضرات محدثین نے فرمایا کہ زندگی کی حالت میں جب صحت ہو، قوا مضبوط ہو، صحت ہو، قوا مضبوط ہو، طاقت ہو، صحت ہو، تو اس وقت خوف غالب رہنا چاہیے، خوف غالب رہنا چاہیے۔ اور جب آدمی بڑھاپے میں چلا جائے، اعصاب کمزور ہو جائیں، اعمال اتنے نہیں کر پاتا، یا بیماری کی آخر حالت میں ہو، تو وہاں امید غالب ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے احادیث کو سامنے رکھ کر حضرات محدثین نے لکھا کہ عام حالت میں آدمی میں خوف غالب ہو، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی پکڑ کی وجہ سے خوف غالب ہو، تاکہ یہ چیز اسے گناہوں سے روک دے۔ اور بڑھاپے میں جب اعصاب اور قوا کمزور ہو جائیں یا زندگی کی آخری لمحات ہو، تو وہاں امید غالب آ جائے کہ اب تو عمل کر نہیں سکتا، اللہ کی رحمت سے امید ہے معاف کر دیں۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے، آخری لمحوں میں مایوس کر دیتا ہے، اب تیرا کیا بنے گا، اب تیرا کیا ہوگا، اب تو مارا گیا۔ اور جب تک صحت اور قوت ہوتی ہے تو شیطان دھوکہ دیتا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اور گناہوں پہ جرت کرتا رہتا ہے۔ یہ نادان آدمی گناہوں پہ جری رہتا ہے، گناہوں پہ اصرار کرتا رہتا ہے۔ یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے۔ تو یہ خوف اور امید بڑی مبارک حالات ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے، اللہ کے سامنے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، گڑ گڑانے میں گزرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، اپنے رب کو بلاتے رات کو تہجد میں۔ لیکن کیا مطلب، اپنی عبادت میں مطمئن نہ، خوفاً، خوف، اتنی زبردست عبادت اور ایسی مبارک گھڑی میں عبادت نصیب ہوئی، ایسے مبارک ساعات نصیب ہوئے، لیکن دل خوف سے خالی نہیں ہے، خوف وطمع، ہاں اللہ کی رحمت کی طمع اور امید بھی۔ یہ ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں جنہیں رات کے تہجد اور رات کی مبارک گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں، ان کی اللہ کریم تعریف فرماتا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ تو کتنا بھی بڑا نیک آدمی ہو جائے، اس کی نیکی قبول ہو جائے اور وہ نیکی کے صحیح راستے پہ چل رہا ہے، اس کی ایک بڑی علامت ہے کہ اس کا دل خوف سے خالی نہ ہو، خوف خدا ہو۔
اسے خوف خدا نصیب ہو. اس خوف خدا کی برکت یہ ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی نیکی کی بھی توفیق مل جائے نا تو آدمی نیکی کی وجہ سے بھی غرور میں مبتلا نہیں ہوتا، آدمی نیکی کی وجہ سے بھی مغرور نہیں ہوتا، آدمی اس نیکی کی وجہ سے بھی دوسروں کو حقیر نہیں جانتا. یہ خوف عزیز ہے، اور یہی کسی بڑی سے بڑی نیکی کی قبولیت کی نشانی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، اور نماز آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ ساری امت کی نماز ایک طرف، آپ کی نماز ایک طرف، سب پہ بھاری. لیکن اب جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو سب سے پہلے کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ اکبر. ایسی بڑھیا نماز، اور وہ اللہ کے نبی کی نماز. لیکن اس کے بعد کہتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. یہ کیا ہے؟ امت کو سبق دیا کہ بڑی سے بڑی نیک آدمی بھی اس کی نیکی کی قبولیت کیا ہے کہ اس کا دل خوف خدا سے خالی نہ ہو. خوف تو یہ بڑی مبارک حالت ہے کہ اتنا خوف ہو جو مجھے اللہ کی نافرمانی سے روک دے، اور مجھے اللہ کی رحمت سے اتنی امید ہو کہ میں کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اس سے مانگتا چلا جاؤں، اس سے معافی مانگتا چلا جاؤں، اس سے استغفار کرتا چلا جاؤں. مبارک حالت ہے. اللہ تعالیٰ بھائی یہ ایمانی صفات ہمیں بھی نصیب فرمائے.